پہلے درس میں ہم نے بیان کیا کہ وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہے تو اس کا روزہ قصر ہو جاتا ہے، یعنی اس دن کا روزہ اس کو نہیں رکھنا، اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس روزے کی قضا کرنا اس پر واجب ہے، اور اس کی ہم نے دلیل بھی قرآن مجید سے بیان کی۔ تو یہاں پر اکثر مومنین کے سوالات اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض ہوتے ہیں کہ کیا پھر ہم گھر سے نکلیں تو بس روزہ چھوڑ دیں، اپنا روزہ نہ رکھیں، ہمیں گھر سے نکل کر باہر گاؤں میں مثلاً یا کہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، کیا ہم گھر سے نکلتے ہی بس ہم روزہ اپنا توڑ دیں، روزہ نہ رکھیں ہم؟ تو اس کے لیے عرض کرتا چلوں کہ پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کیا تھا، تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، یعنی وہ مسافر جو سفر پر جاتا ہے اس کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط کامل ہوں تو اس کے بعد اس کا روزہ قصر ہوتا ہے، اگر وہ شرائط کامل نہ ہوں تو روزہ پورا ہوتا ہے، روزہ قصر نہیں ہوتا، اسی دن اس کو روزہ رکھنا واجب ہے اگر شرائط موجود نہیں ہیں۔ مسافر کے روزے کے قصر ہونے کے لیے 8 شرائط بیان کی گئی ہیں فقہ میں۔ تو آج کے درس میں میں فقط 2 شرائط بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسافر جو سفر پر جا رہا ہے تو اس کا سفر جو ہے 8 فرسخ شرعی ہونا چاہیے۔ 8 فرسخ شرعی تقریباً 44 کلومیٹر ہوتا ہے، یعنی جو مسافر گھر سے سفر کے لیے نکل رہا ہے تو اس کا سفر کم سے کم 44 کلومیٹر ہونا چاہیے۔ ابھی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلاً جو شخص گھر سے نکل رہا ہے اس کے گھر سے نکلنے سے جہاں وہ جا رہا ہے، جو منزل ہے اس کی مقصود ہے، جہاں تک اس کو جانا ہے، وہاں تک اس کے مثلاً 22 کلومیٹر ہوتے ہیں یا 23 کلومیٹر ہوتے ہیں، تو ابھی 22 کلومیٹر جانا اور 22 کلومیٹر واپس آنا یہ ملا کر بن جاتے ہیں 44 کلومیٹر۔ تو اب وہ شخص جو اس کا سفر جو ہے وہ 44 کلومیٹر کا ہے، تو اب اس کے لیے اس کے ساتھ اور بھی شرائط ہیں، فقط یہ نہیں ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ آنا اور جانا یا ایک سائٹ ضروری ہے کہ 44 کلومیٹر یہ شخص سفر کرے۔ اگر 44 کلومیٹر سفر نہیں کرتا، اس سے کم سفر ہے، تو اس کا روزہ قصر نہیں ہوگا، اسے پورا روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی مسائل ہیں اس میں، مثلاً یہ کہ ابھی جانے کا جو ہے سفر اس کا 20 کلومیٹر ہے، 20 کلومیٹر جانے کا سفر ہے، لیکن واپس آنے کا اس کا مثلاً 20 کلومیٹر ہے، جانے کا 20 کلومیٹر اور آنے کا 24 کلومیٹر، تو یہ مجموع جو ہم کریں گے تو اس کا 44 کلومیٹر ہو جائے گا۔ 44 کلومیٹر ہونے سے اس کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ یہ تھی پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص یعنی مسافر ابتدا سے ہی یہ قصد رکھتا ہو کہ میں مکمل سفر کروں گا، یعنی ابتدا سے مسافر جو یہ قصد رکھتا ہے کہ میں 44 کلومیٹر مکمل جاؤں گا، تب اس کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص شروع سے ارادہ تو ہے کہ میں 44 کلومیٹر جاؤں گا، لیکن بعد میں جا کر اس کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اب اگر بعد میں اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے تو اس وقت اس کا روزہ قصر نہیں ہوگا، اس کا روزہ مکمل ہوگا، روزہ مکمل کرنا ہوگا اسے۔ یعنی پہلی شرط ہو گئی کہ 8 فرسخ شرعی جو 44 کلومیٹر ہوتا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسافر ابتدا سے ہی 44 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر اس کا ارادہ 44 کلومیٹر سفر کا نہیں ہے، مثلا گاؤں سے لے کر شہر جانا چاہتا ہے، اس کا شہر اور گاؤں کے درمیان میں مکمل سفر 44 کلومیٹر نہیں ہوتا، مثلا جاتے ہوئے سفر اس کا 20 کلومیٹر ہے، واپسی پر ہم 21 لے لیں تو یہ کتنا بنتا ہے 41 کلومیٹر، یعنی 40 کلومیٹر اس کا سفر نہیں ہے تو اس کا روزہ مکمل ہوگا، روزہ اس کا قصر نہیں ہوگا۔ 8 شرطوں میں سے ہم نے 2 شرائط کو بیان کی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باقی شرائط کو بیان کریں گے۔